کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ تھا، 56% پاکستان کو قومی پاکستان نہ، کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے؟ اس یوم سیاہ کے اوپر کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے؟ یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفورسڈ سرکیلنس کے اوپر، اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ، جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، مس اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، تو صحیح باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں ودن 24 آورز، دے شوڈ ٹیک اپ دی چیلنج، اپنی ٹوٹی جماعتوں کو نکالیں 2000 بندہ اکٹھا کریں پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی آل اوور دی کنٹری ویئر ایور دے وانٹ ٹو، وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا، دیکھتے ہیں کس کے پاس پیپل پبلک سپورٹ ہے۔ 4 مارشل لاز لگے ان 76 سالوں میں، اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاز جو ہے، جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل لا ہے پاکستان میں، اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے۔ 58 سے 69 تک پہلا مارشل لا لگا، 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لا لگا، اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لاکھ ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی؟ ہم منزل کے قریب ہیں میرے بھائی، اندر کا کوئی انسان ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم منزل کے بہت قریب ہیں، یہ لوگ بالکل گھبرا گئے ہیں، ان کے پاس ان سے کچھ نہیں ہو رہا کنٹرول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ رؤوف حسن صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے، آپ کو پتہ ہے انفارمیشن سیکرٹری ہیں اس وقت۔ سب سے زیادہ جو ووکل آواز آپ نے پچھلے پورے ہفتے میں اگر کہیں پاکستان میں سنی تو وہ رؤوف حسن صاحب کی تھی، اور بڑی گرجدار اور گونجدار آواز تھی، اس کی گونج بڑی دور تک گئی ہے، اور اس کے بعد معاملات بڑے ٹف ہیں اور بڑے سخت معاملات ہیں، لیکن رؤوف حسن صاحب کے ساتھ پاکستانی پر امید ہیں کہ بہت سی چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں، ہواؤں کا رخ بھی بدل رہا ہے اس وقت۔ لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ رینجرز کی وہاں پہ باقاعدہ پیش قدمی ہو رہی ہے، مقامی لوگوں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا ایک آرمی چیف کو 6 مندرجات کا خط بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ یہ بھی رؤوف صاحب سے پوچھیں گے یہ معاملہ کیا ہے۔ باجوڑ سے بھی مبارک زیب نے بھی حلف اٹھایا، تحریک انصاف کے، آپ کو پتا ہے وہاں سے رکن تھے، انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن تصویر انہوں نے خان کی رکھی، لیڈرشپ کی تصویر بھی تھی وہاں، اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اسمبلی میں بھی آج عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ اس پہ پورا حلف نامہ پڑھ کے سنایا۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے پارٹی کی انہوں نے صدارت چھوڑ دی ہے۔ شاہ محمود اور عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کی آواز بھی اس وقت چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پر 7 اعتراضات الیکشن کمیشن نے لگائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ اندرونی معاملات ہیں وہ رؤوف صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ مہربانی سبھی، گڈ ٹو بی سب آن سے دی پہلے پروگرام۔ تو سر جو تشویشناک خبر ہے اسی سے شروع کرتے ہیں، آزاد کشمیر کا معاملہ۔ میرے خیال میں تو سر یہ بڑا سینسیٹیو اور بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس پہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اور آپ کو کیا ہوتا لگ رہا ہے؟ تھینک یو سبھی اگین۔ رات کل جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر میں نیازی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا اس پریس کانفرنس میں، تو ہم نے اس کی تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا تھا۔ یہ رجیم چینج جو ہوئی تھی جی، جو پاکستان میں بھی اور پھر آزاد کشمیر میں بھی، جی بی میں بھی، یہ اس کا شاخسانہ ہے جو ان کو برداشت کرنا پڑا ہے، اور ہم نے اپنی جو کمپلیٹ حمایت جو ہے اس کا یقین دلایا تھا۔ جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کی تنظیم ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، اور وہ اس تنظیم کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر میں، سبھی بہت ہی زیادہ ڈینجرس کام ہے۔ یہ 76 سال میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ آزاد کشمیر جیسے خطے میں عوام جو ہیں وہ پولیس اور رینجرز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس وقت جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا ہے، اس وقت جو ہے عوام جو ہیں وہ انہی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ اس وقت بھی جب کہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں، جھڑپوں کی خبریں جو ہیں وہ مسلسل آ رہی ہیں، اور ان کی شدت میں بالکل کمی نہیں ہو رہی بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں تو اپیل کروں گا صاحب اقتدار لوگوں سے، خاص کر اسٹیبلشمنٹ سے، کہ جی وہ کوئی ہوش کے ناخن لیں، اور دے شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ یو نو انشور کریں کہ جو عوام کے جائز مطالبات ہیں وہ مانیں، فوری طور کے اوپر مطالبات مانیں، رینجرز کو اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ وڈرا کریں، اور کوشش کریں، حتی الوسع کوشش کریں کہ جلد سے جلد خطے میں امن قائم ہو۔
دیکھیے یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کے ڈومین میں یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور یہاں پر سے اس کے منفی اثرات برآمد ہو سکتے ہیں ہماری اس پوزیشن کے اوپر جو کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز پہ لی ہوئی ہے اور جو ہم پچھلے 76 سال سے پیٹ کر رہے ہیں. تو اشد ضرورت ہے کہ تمام لوگ ہوش کے ناخن لیں, تمام لوگ اپنی تمام جو کوشش ہے وہ اس چیز کے اوپر مرکز کریں کہ وہ خطے میں جلد سے جلد امن جو ہے اس کی صورتحال وہ کریٹ کر سکیں. بالکل صحیح. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں جو بھی معاملات کسانوں کے ساتھ معاملات بھی ابھی گوجرا میں بھی وہاں اس طرح کے حالات چل رہے ہیں. پھر اس وقت JUIFP سڑکوں پر ہے, تحریک لبیک نے بھی اعلان کیا, تحریک انصاف بھی احتجاج کی طرف جانا جا, آپ کا بھی جلسہ جو فیصل آباد کا نزدیک ہے. اس ساری صورتحال میں معیشت بھی تباہ و برباد ہے, لیکن آپ کی جو پچھلے 2 ہفتوں سے جو پریس کانفرنسز تھیں, DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس آئی, پھر آپ کا بڑا ہیوی رد عمل, مطلب جو عام نارملی آپ بڑا مطلب اس طرح غصے میں اتنی جلدی آتے نہیں, لیکن آپ نے بڑا اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ بڑا افیکٹو دیا اور بڑا پرزور دیا. تو یہ معافی مانگنے کا معاملہ کیا ہے, کیوں معافی آپ سے منگوانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ سبھی کہ یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ DGISPR نے کی ہے. DGISPR جو ہے یہ نوکر ہیں پاکستان فوج کے, اور پاکستان فوج ایک ماتحت ادارہ ہے حکومت کا, اور پاکستان فوج کا جو رول ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمارے آئین میں درج ہے کہ وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کیا نہیں پلے کر سکتے. سو میں نے بہت سارے لائرز کے ساتھ بات کی ہے اور انہوں نے سب نے ایک بات کے اوپر وہ بالکل ان کا ایگریمنٹ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی, ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا, ان کا کوئی لوکس اسٹینڈ آئی نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی پریس کانفرنس کرے, اور پاکستان کی سب سے مقبول اور سب سے زیادہ پاپولر پارٹی جو ہے اس کو یہ ایک اس قسم کے القاب سے نوازیں جو کہ انہوں نے کہا ہے. ان کی پریس کانفرنس اس طریقے سے کرنا ہی ایک سیاسی عمل تھا, یہ کوئی بیانیہ نہیں تھا فوج کا, یہ ایک سیاسی بیانیہ تھا, کلیتاً سیاسی بیانیہ تھا, ایک سیاسی بھاشن تھا جو کہ ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا جو ہے وہ کیا گیا ہے. سو اسی ایک نقطے کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیا اس سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے. وہ ایک چیز حاصل کرنا چاہ رہے تھے تاکہ کہ کسی طریقے سے وہ پیار, وہ محبت, وہ چاہت, وہ ڈیووشن جو اس وقت پاکستان کے عوام کے دلوں میں عمران خان کے لیے ہے اس کو کسی طریقے سے گزند پہنچائیں, اس کو کسی طریقے سے ڈیمیج کریں. لیکن یہ پچھلے 2 سال میں جو اس قسم کے اقدامات انہوں نے لیے ہیں اس سے وہ پیار, محبت, چاہت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑا ہے. اور آج خان صاحب جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, اور عنقریب وہ فزیکلی بھی آزاد ہو کے وہ مسند اقتدار کے اوپر بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں گے. میری پریس کانفرنس کے بارے میں آپ نے جو بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کرتا ہے اور وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے کہ جی اب جو اعتدال کی جو ہم بات کرتے رہے, اعتدال سے بات کرتے رہے ہیں, شاید اس کا وقت گزر گیا ہے, کیونکہ اب یہ جو جدوجہد ہے آزادی کی, جنون آزادی کی جدوجہد جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے جبکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو فرینکلی, فورتھ رائٹلی اور کرج کے ساتھ بات کرنا پڑے گی اپنے حقوق کے لیے. اور اس وقت جو آپ پہلے آپ کے سوال میں جو آپ نے کچھ اور نظارہ انیکٹ کیا تھا کہ ورچولی ہر طرف جو ہے وہ ایک ڈسٹربنس کا ماحول ہے, ایک بے چینی کا ماحول ہے, اور میرا خیال ہے کہ صاحب اقتدار لوگوں کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے, اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ اگر یہ سچویشن کنٹینیو کرتی ہے تو اس سے ملک کمزور ہوگا, اس سے ریاست کمزور ہوگی, اور ایک وقت آئے گا خاص کر جب کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, اکنامک کیپٹیوٹی ہے ملک کی, ہم کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے پیسہ مل جائے, لیکن کوئی بھی ہمیں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خاص کر جب ان تمام چیزوں کو یکجا کرتے ہیں تو یہ انتہائی مشکل مقام ہے پاکستان کے لیے, جہاں کے تمام لوگوں کو مل کے ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہم نے آرٹیفیشل ڈیوائڈز پیدا کی ہوئی ہیں شخص واحد کی حکمرانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, وہ ایک غلط راستہ ہے جو کہ اڈاپٹ کیا گیا ہے, اور ہمیں جتنی جلدی اس راستے کو چھوڑ دیں, جتنی جلدی اس راستے کو ڈیوورس کر دیں اور جمہوریت, آئین اور قانون کی طرف واپس جائیں, اتنا ہی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہوگا. آپ نے واقعی ماضی میں بڑا ان کے ساتھ
ہمیشہ بیلنسڈ اپروچ سے بات کی, مذاکرات کی بات کی, مفاہمت کی, آپ نے بڑی کوشش کی, آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں, لیکن ابھی پھر آپ کا ظاہر ہے وہ پھر تھوڑا سٹانس جو ہے وہ چینج ہوا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, لمٹ شاید کراس ہوگی. لیکن سر آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد ان کی تو پروموشن ہوگی, آپ نے کہا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, محک مانا ان کی پروموشن ہوگی, وہ لیفٹیننٹ جنرل بن چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی خان صاحب کے ایک خط کا ذکر آ رہا ہے آرمی چیف کو 6 مندرجات پہ. اس کے بارے میں کچھ آپ کنفرم کر سکتے ہیں یا اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ سبھی صاحب وہ لیٹر ابھی لکھا نہیں گیا, لیکن وہ ڈسکس ہوا ہے اور اسی حد تک ہی ابھی ہے. وہ لیٹر کب لکھا جائے گا, لکھا جاتا ہے کہ نہیں, اور لکھا جائے گا تو کب لکھا جائے گا, میں آنیسٹلی اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹیو انپٹ آپ کو دے نہیں سکتا ہوں. لیکن ہاں یہ ضرور کنفرم کر سکتا ہوں کہ ان کا ارادہ ہے اس قسم کا ایک لیٹر لکھنے کے لیے. ٹھیک. اچھا, ایسا ہی خط سر انہوں نے قاضی فائز صاحب کی مدت ملازمت توسیع کا بھی لکھا تھا کہ ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں, وہ اس کے بارے میں کچھ سٹیٹمنٹ آپ کی کوئی آئی تھی شاید کہ وہ خط گیا نہیں؟ جی وہ گیا تھا جی, بالکل چیف جسٹس صاحب کو گیا تھا, لیکن چیف جسٹس صاحب ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہیں, وہ بک چکے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی مجبوریاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے, جس کی وجہ سے وہ سر نہیں اٹھا سکتے انفارچونیٹلی ان کے لیے اور پاکستان کے لیے, کیونکہ جو ان کا کانٹیکٹ ہے خاص کر 6 وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر کے بعد جو ان کا کانٹیکٹ سامنے آیا ہے وہ انتہائی مشکوک اور انتہائی کمپرومائز لگ رہا ہے. لیکن ایک بات بہت اچھی ہو رہی ہے, جیسا کہ میں نے میرا خیال پہلے بھی ذکر کیا ہے, کہ جوڈیشری کے اندر سے بڑی پائیدار آوازیں جو ہیں نا وہ نمودار ہو رہی ہیں, اور وہ بڑی بہادری کے ساتھ وہ ایک پوزیشن کے اوپر اپنے کھڑے ہیں. یہ 2 دفعہ یہ خط کا معاملہ جو ہے یہ کورٹ کے سامنے آیا ہے, اور وہ جو پروسیڈنگز تھی کورٹ کی وہ براڈ کاسٹ بھی ہوئی ہیں, لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوئی ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ججز کا رویہ کیا ہے. تو اس وقت سچویشن جو بنی ہوئی ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب, جو کہ اس بات کے جن کو انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ہر شخص کو انصاف مہیا کیا جائے, وہ آج انصاف کی پروویژن کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں. سارے ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ ایک طرف ہیں, وہ ایک طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو نظر ہی نہیں آتا, دیر از نو انٹرفیئرنس, میرے دور میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی. بھائی آپ کے دور میں کیا آپ کو نظر نہیں آیا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کیا گیا ہے, کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا ہے, ٹارچر کیا گیا ہے, پولیٹیکل ان کی جو افیلیشن تھی اس کو چینج کیا گیا ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ آپ کیا نظر سے آپ کیا مطلب آپ کی قوتیں جو سماعت ہے کیا وہ جواب دے گی ہوئی ہے؟ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا, سلیکٹیو ہیئرنگ سر, سلیکٹیو ہیئرنگ ہوگی. تو یہ ایسی چیزیں, ایسی سٹیٹمنٹ ہے. پھر وہ کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ کمشنر راولپنڈی نے جھوٹ بولا. بھائی نہ کوئی اس کی کوئی انکوائری ہوئی ہے, جس دن سے اس نے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے, اس کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو وہ کہاں ہے, کہاں اس کو قید رکھا گیا ہے, کیا ٹریٹمنٹ اس کے اوپر ہوا ہے, کیا ٹارچر ہو رہا ہے, اور آپ کھڑے ہو کے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. جب انصاف کا جو آربیٹریٹر ہے, جو انصاف انشور کرنے کا جس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنی بیہودہ سٹیٹمنٹس دے گا تو انسان چیف جسٹس کے بارے میں کیا سوچے. تو once again I would reiterate, وہ completely compromised آدمی ہے اس وقت, اور ہم نے اس لیے اس کو بار بار کہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کے اوپر مت بیٹھے, ریکوز کرے, اور وہ کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے باقی جج صاحبان جو ہیں ان میں سے جو چاہیں ان کو نامنیٹ کریں, وہ سنیں. یہی حالت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ہے, وہ بھی کمپلیٹلی کمپرومائزڈ ہے. اس کے بارے میں تو ہم خطوط بھی لکھ چکے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہمارے کیسز سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں, لیکن وہ بھی ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہی ان کو انسٹرکشنز ہیں. لیکن حالات جیسا کہ میں نے کہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ سبھی صاحب بدل رہے ہیں, اور بڑی جلدی آئی تھنک عنقریب آپ اچھی خبریں سننا شروع کر دیں گے. اچھا, یہ سر یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کیونکہ یہ باتیں واقعی آپ کی, ابھی لارڈ آف ہاؤس کی وہ ممبر ہے سیدہ وارسی صاحبہ, ان کی بھی کوئی ملاقات خان صاحب سے, اور اس کے علاوہ کچھ آپ کو پتہ ہے معاملات آپ کے کچھ بیک ڈور میں کچھ مفاہمت, کچھ مفاہمت تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں, اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال کے عوام کو بتا سکیں پلیز. نہیں معاملات دیکھیں جی, 2 سال سے ریاست جو ہے وہ ایک گھٹن کا شکار ہے, اس کو ایک شکنجے میں کسا گیا ہوا ہے, لوگ بریتھ نہیں کر رہے, سانس نہیں لے پا رہے.
ان کو سانس لینے میں جو ہے وہ دقت اس لیے ہے کہ جی ریاست کو اسٹرینگولیٹ کیا گیا ہے, شکنجے میں کسا گیا ہے. تو اب یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے یہ پرماننٹ تو ہو نہیں سکتی نا, اس نے تو انریبل کرنا ہی ہے. تو یہ کر رہی ہے, انریبل کرنی شروع ہو گئی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جوڈیشری کے اندر سے آوازیں, بڑی پاورفل آوازیں, طاقتور آوازیں جو وہ ایمرج کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حالات کنٹینیو نہیں کر سکتے, وہ اپنی آزادی مانگ رہے ہیں. سو انصاف ڈسپینس کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں. تو یہ اس ملک کی ٹریجڈی ہے. لیکن یہ آوازیں جو ہیں یہ دبائی نہیں جا سکتی, کیونکہ اس کے علاوہ جو کہ لیٹرز لکھے گئے ہیں, انہوں نے پاکستان کی ہائی کورٹس میں لیٹر لکھے تھے چیف جسٹس صاحب نے کہ جی آپ اپنے انپوٹ ہمیں دیجئے. تو وہ جو لاہور ہائی کورٹ سے, سندھ ہائی کورٹ سے, پشاور ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جو لیٹرز آئے ہیں وہ پڑھنے والے ہیں, جو رپورٹس آئی ہیں ان کی. وہ جو لیٹر کے کانٹینٹس تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے, وہ ان سے بھی بہت آگے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ایکسپریس کیا ہے وہ پڑھنے والی بات ہے. میں آپ بھی ان کو دیکھیے گا, ایکسس کیجئے گا, آئی ایم شیور کہ آپ کو مل جائے گا. انہوں نے انیکٹ کیا, انہوں نے بتایا ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کیا گزر رہا ہے, کس طریقے سے زبردستی ان سے یہ جو ہے ڈیسیژنز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. یہ روف صاحب, یہ ہو سکتا ہے پھر یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسی کوئی واردات ہو رہی ہے, بتا نہیں سکتے. عامر فاروق صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو, کیونکہ دیکھیں ابھی جس طرح چیف الیکشن کمشنر بھی الیکشن کی رات 2 گھنٹے غائب رہے, اب جس طرح, اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں فیصلے جو آ رہے ہیں مخصوص نشستوں والے, آپ لوگوں کو 78 کے قریب جو نشستیں واپس بھی مل رہی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے گلے میں جو پھندا ہے وہ ہے حدیبیہ پیپر ملز کا. جو البٹراس راؤنڈ ہز نیک جو ہے نا, وہ حدیبیہ پیپر ملز کا ہے. حدیبیہ پیپر ملز کے کیس کے اوپر کے فیصلے کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ بہت تک و دو, مطلب بہت سی بات چیت ہوئی تھی, اور انہوں نے اپنے خلاف جو کیس تھا, جب ان کے خلاف گیا تھا تو یہ کیس جو تھا انہوں نے میرٹ پہ نہیں فائٹ کیا تھا, یہ کیس انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر فائٹ کیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں اپنی بیوی کی جو ایسٹس ہیں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں, حالانکہ یہ پاکستان کے قانون کے سے منافی ہے. لیکن انہوں نے میرٹ کے اوپر کیس فائٹ کرنے کی بجائے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیا تھا. میں تو کہوں گا کہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے, کیونکہ so far as I am concerned and so far as the legal community is concerned, it's an open and shut case. It proves the corruption that unfortunately he is indulged in. So ان کے گلے کا بہت بڑا البٹراس جو ہے وہ بیٹھا ہوا نا جی, وہ کیا کریں گے. اور چیف جسٹس آف اسلام جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, وہ ان کے کانٹیکٹ کے بارے میں تو جتنا آپ کم بیان کریں وہی بہتر ہے, کیونکہ وہ تمام وہ باقی کی وہ بھی پھلانگ چکے ہوئے ہیں. جی, ان کے تو کوئی ڈگری شگری کا بھی ہر سر مسئلہ ہے. خیر اینی ویز, ابھی اس کے سر ابھی جو الیکشن کمیشن کے آپ کا جو ابھی انہوں نے 7 اعتراضات لگائے, اس میں ایک انہوں نے آپ کی تقرری پر بھی لگا دیا. اب یہ سمجھ سے باہر ہے, حالانکہ تمام پارٹیوں میں ابھی اسحاق ڈار صاحب کو لگایا گیا چیف الیکشن کمشنر نون لیگ نے, باقی عوامی لیگ, باقی تمام پارٹیوں میں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا, لیکن آپ کے پیچھے چھوڑ ہی نہیں رہے, وہ ماننے کو تیار نہیں. میرے تقرر کے اوپر انہوں نے کوئی اسپیسیفک نہیں آبجیکشن کیا. انہوں نے جو سارا جو انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو بیسس تھی, جنرل باڈی کی جو میٹنگ تھی, اس کے اوپر آبجیکشن لگایا. سو جنرل باڈی کے, جب وہ جنرل باڈی کی کنویننگ کے اوپر آبجیکشن لگاتے ہیں تو جنرل باڈی کے تمام فیصلوں کے اوپر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. سو ایز سچ میری ذات کے اوپر انہوں نے کوئی اسپیسیفک کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا. جی جی, تو یہ باقی جو 7 اعتراضات ہیں یہ دور ہونے والے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ دور کر کے؟ وہ بالکل ہو رہے ہیں جی. وہ جنرل باڈی کی جو میٹنگ ہم نے کنوین کی تھی وہ جو پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بالکل مطابق تھی, اور وہ ہم جواب جو ہے میرا خیال آج یا کل تک وہ جواب ہم داخل کر دیں گے, تو اس کے بعد ہم اس کو پرسو کریں گے, ایکٹیولی دیکھتے ہیں کہ کہاں بات جاتی ہے. لیکن میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ کرپٹ آدمی جو چیف الیکشن کمشنر کے طور کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, جب تک یہ اپنی سیٹ کے اوپر براجمان ہے, میرے سوال ہے کہ ان سے انصاف کی توقع کرنا جو ہے وہ بیوقوفی کا کام ہوگا. یہ ایک ایجنڈا ہے اس کا, پی ٹی آئی کو انہوں نے تباہ کرنا ہے, وہ لگے ہوئے ہیں. ایک طرف یہ ہے, ایک طرف خدا کی ذات ہے, تو یہ تباہ کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے یہ ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن ہم قائم ہیں, ہم بیٹھے ہیں اور ہم فائٹ بیک کریں گے. لیکن اس شخص کو میرا خیال ہے کہ اب یہ تمام لوگ جو ہیں جو ایک ایجنڈا پروموٹ کر رہے ہیں, یہ شرم اور حیا کے عناصر سے بالکل کمپلیٹلی آزاد ہو چکے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا انسان بات کرے. بالکل روف صاحب, آپ کے ساتھ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ نے کہا, اور ساتھ عوام آپ کے ساتھ 80% عوام, اتنا بڑا مینڈیٹ, ہیوی مینڈیٹ, سب سے زیادہ نشستیں تحریک انصاف کو ملی, سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے میجورٹی پاکستان کی جو عوام نے معجزہ کیا 8 فروری کو, جس کی آپ سب تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج کا معاملہ ہو تو ادھر اس پہ تحریک انصاف بہت کمزور لگ رہی ہے. پچھلے 2-2.5 مہینوں میں کوئی احتجاج یا تو پوسٹ پون ہوتے رہے, لنگر آن ہوتے رہے, لیکن کوئی عوام میں اس طرح ایکٹیویٹی لانے میں, جس طرح بھی آزاد کشمیر میں دیکھیں ہم, اگر بہت بڑا پروٹیسٹ دنوں میں انہوں نے اتنا بڑا کر دیا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے 2 باتیں. ایک تو یہ کہ خان صاحب نے ابھی پروٹیسٹ کی کال نہیں دی ہے,
اگر وہ پروٹیسٹ کی کال دے دیں گے جب دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عوام کا لوگوں کا سمندر جو ہے وہ باہر نکلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. پنجاب بھر میں جو جبر و فسطائیت کا ایک عالم ہے وہ دن بدن جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, زیادہ وہ پرابلم ہوتا جا رہا ہے. سو یہ آپ دیکھیں کہ کے پی میں جہاں کے حالات کچھ بہتر ہیں پنجاب سے, وہاں تو ہر دفعہ عوام کا جمع کثیر نکلتا ہے, جہاں بھی ہر شہر میں, ہر علاقے میں, ہر گاؤں میں نکلتا ہے وہ کر رہے ہیں. پنجاب کے حالات بھی بدل رہے ہیں. یہ جو گھٹن کا ماحول ہے یہ میرا خیال ہے کہ عنقریب ختم ہو جائے گا. اور اب ہم عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں کیونکہ ڈپٹی کمشنرز وغیرہ نے ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی, تو ہم عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب عدالتیں اپنا فیصلہ کریں گی. ایک تو میرا خیال اچھی خبر آلریڈی آ جائی ہے کہ ہمیں شاید کراچی میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے, ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے. اب یہ پنجاب کا معاملہ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ فسطائیت کا عنصر اس میں شامل ہے. تو وہاں عدالتوں میں بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو وہ انصاف ڈسپینس کرنا شروع کریں گی اور ہمیں پولیٹیکل سپیس ملے گی, تو اس کے بعد معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے رؤوف صاحب, عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و ستم, جو بھی معاملات آپ کو پتہ ہے 2 سال میں جو غدر مچی ہوئی ہے, اس کے حالات کو تبدیلی اگر دیکھی جائے یا تو انٹرنیشنل ہے یا پھر عوام کا احتجاج ہے. ان 2 باتوں کے علاوہ تیسرا کوئی حل ان عدالتوں سے یا ان الیکشن کمیشن سے تو نہیں ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں, پاکستان بھی جانتا ہے. خان صاحب پروٹیسٹ کی کال آپ کے خیال میں کب دے سکتے ہیں, اور اس میں کیا رکاوٹ ہے, وہ کیوں نہیں دے رہے ابھی تک؟ دیکھیے, خان صاحب نہیں چاہتے کہ ملک میں وائلنس ہو ہمیشہ سے. دیکھیے, اس سے پہلے بھی میں نے اپنے اس پریسر میں بھی 2-3 مثالیں دی تھی جبکہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ابورٹ کیا تھا, جب ان کو بتایا گیا تھا کہ جی عنصر کا یہ تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے وہ خاصا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے لانگ مارچ جو 2 دفعہ کیا, دونوں دفعہ ابورٹ کیا انہوں نے, سمپلی بیکاز ہی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ کسی قسم کا تشدد ہو. تو خان صاحب اینٹی تشدد انسان ہے, وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے کہ جی کسی ان کی وجہ سے پاکستان کے کسی شہری کے اوپر کوئی ہے. لیکن اب حالات, ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ نمبر 1 ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر رہ کے بات کرنے کا آپشن ہے, وہ ہم کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں. نمبر 2 ہے کہ ہمارے پاس جو لیگل آپشن ہے, ہم کورٹس میں گئے ہوئے ہیں, ہم ٹرائبیونلز میں گئے ہوئے ہیں, ہم باقی بھی جو ہمارے پاس اویلیبل آپشنز ہیں ان کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. تیسرا آپشن ہمارے پاس جو تھا وہ ہے پرامن احتجاج کا. تو پہلے ہماری کوشش یہی تھی کہ پرامن احتجاج کی نوبت نہ آئے, احتجاج کی نوبت نہ آئے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ چونکہ امید کی جو کرن ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی اور جو لیگل محاذ ہے اس سے بھی وہ بجھتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. کنسیکوینٹلی اب آپ دیکھیں گے کہ گریجولی جو ہمارا پرامن احتجاج کا جو آپشن ہے وہ ایک آپشن جو ہے وہ زیادہ ابھر کے سامنے آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ اسی مہینے میں, بلکہ اسی مہینے کے شروع میں اور چند دنوں میں احتجاج کی جو کالز ہیں وہ دے دی جائیں گی, اور ہر شہر میں ورچولی لوگ نکلیں گے اور وہ اپنے حقوق کے لیے, اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے وہ جدوجہد جو ہے اس کا آغاز کریں گے. اور وہ پھر میں وارن کرنا چاہتا ہوں پاور ویلڈرز کو, صاحب اقتدار لوگوں کو, کہ اس قسم کے کراؤڈ کو آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جب عوام نکلتے ہیں تو پھر ایسے ہی نکلتے ہیں. اگر ایسی سچویشن پاکستان میں بھی آتی ہے تو ان کے لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ہماری حد البسا کوشش یہی رہے گی کہ ہمیں انصاف جو وہیکلز ہیں ان سے انصاف ملنا شروع ہو جائے, تاکہ یہ آپشن جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی نوبت نہ آئے. بالکل. ابھی جے یو آئی سر بہت بڑا اسٹرینتھ, انہوں نے 10 لاکھ وہ کہہ رہے تھے, وہ تو کلیم کر رہے تھے مولانا صاحب کے 10 لاکھ لوگ وہ لے کر ابھی نکلے ہوئے تھے. ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے. ان کے ساتھ اتحاد کی کولیبریشن, کوئی ایسی سپیس بن سکتی ہے, کوئی تلخیاں ختم ہو کے کوئی معاملہ آگے احتجاج کی حد تک کم از کم چل سکتا ہے آپ کا؟ سبھی صاحب دیکھیے, ان کے ساتھ ہمارا ایک لمبے عرصے تک ایک مسٹرسٹ کا ایک رشتہ رہا ہے, اور وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو وہ جو مسٹرسٹ کا جو خلا تھا وہ بہت حد تک کم ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں, اپنی منیمل کامن ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر لے کے ہم امید کرتے ہیں کہ عنقریب ہم اس منیمل کامن ایجنڈا کے اوپر اگری کریں گے. اور کس قسم کی کولیبریشن ہوتی ہے میں اس کو اس وقت ڈیفائن نہیں کر سکوں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ عنقریب جو ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں کامن گولز جو ہیں, کامن آبجیکٹیوز جو ہیں, ان کے حصول کے لیے ایک کامن جدوجہد جو ہے اس کا بھی آغاز ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیں گے اگر وہ پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کے اوپر نہیں بھی آتے, تو بائیلیٹرل لیول کے اوپر 2 پارٹیز جو ہیں وہ مل کے اپنے جو کامن گولز ہیں, کامن آبجیکٹیوز ہیں, ان کے حصول کے لیے مل کے کام کرنے کی مجھے بہت امید ہے کہ شروع ہو جائے گا. یہ بالکل. اس کے ساتھ سر یہ بھی ایڈ کر لیں گا, ٹی ایل پی ہے جیسے لبیک والی پارٹی ہے, اور آپ کے ساتھ دوسری جماعتیں ہیں,
سوائے 3 ان بڑی جماعتوں کے آپ باقی سب کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہے احتجاج کے معاملے؟ سب لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے جی. ہماری پولیٹیکل جو لوگ ہیں جو ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے وہ ان سے رابطے میں ہیں, اور ان قریب آپ کو اس سلسلے میں بھی میرا خیال ہے کہ اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی آپ کے لیے. ٹھیک. ابھی جو آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی آنے کی خواہش بھی ہے. فواد چودھری صاحب نے تو ٹویٹر پہ لکھا ہوا ہے, اپنے اپڈیٹ کیا انہوں نے, پی ٹی آئی جان کی بایو آتی ہے. اس کے علاوہ مسرت چیمہ صاحبہ ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں. علی زیدی نے کہا میں جب آنا چاہوں واپس مجھے کوئی نہیں روک سکتا. کچھ لوگ ایسے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں خود عمران خان صاحب نے کہا تھا پریس کانفرنس کر کے چلے جائیں, اور بہت سارے لوگ جو واپس آنا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ کچھ واپس آئے ہوئے ہیں, کچھ نظر آ رہا ہے جیسے بیرسٹر سیف صاحب ہیں, کچھ لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا. تو کوئی ایسی پالیسی ہے یا پک اینڈ چوز ہے یا کون فیصلہ کر رہا ہے, یہ تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں. دیکھیے ایک تو یہ ان لوگوں کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ سچ پہ مبنی نہیں ہیں. میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ سب لوگ جو ہیں یہ دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں, مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں. یہ انہوں نے خان صاحب کو چھوڑنے کے بعد یہ ان کے پاس سیاسی جنازے ہیں اور کچھ نہیں ہے, اور وہ سیاسی جنازے ایک دفعہ یہ دوبارہ پھر سے پی ٹی آئی کے دروازے کے اوپر در کے اوپر لا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ان میں جان ڈالی جائے. تو فیصلہ جو ہے خان صاحب نے خود کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اس کے اوپر کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ میں آزاد نہیں ہوتا. اس کے بعد اب دیکھیں گے, کیس ٹو کیس اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں ٹو کم بیک انٹو دی پارٹی اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی پارٹیز کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. کن حالات کے تحت چھوڑی ہیں, کن سرکمسٹانسز کے تحت چھوڑی تھی, اس سے بھی سب آگاہ ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ بہت زیادہ دروغ گوئی اور مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں, تو میں ان کو سیریسلی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. خان صاحب کو جس نے بھی چھوڑا ہے, خان صاحب کو جس نے بھی چھوڑا ہے, کے پی میں بھی, پنجاب میں, جہاں بھی چھوڑا ہے, بیسیکلی وہ سیاسی طور کے اوپر وہ ختم ہو چکا ہوا ہے وہ شخص. تو اب یہ مطلب ان کی اب یہ جو میں نے عرض کیا نا جیسے کہ سیاسی جنازے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو دیکھتے ہیں خان صاحب کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی. اور یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو وہ باہر آئیں, فری ہوں, آزاد ہوں, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا فیصلے کیے جائیں. بالکل بالکل. اس میں بہت سارے لوگ سر دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب سے کانٹیکٹس ہیں, وہ بلکہ ابھی بھی بات چیت کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کچھ سم تھنگ ہے, دروغ کوئی مبالغہ آرائی, یہ وہ ہپوکریسی ہے جو انفارچونیٹلی یہ لوگ جب پارٹی میں تھے اس وقت بھی ایکسرسائز کرتے تھے. بری عادات کو انہوں نے ختم کرنے کی بجائے ان کو فردر پرپیچویٹ کیا ہے. بہت ہی تکلیف دہ مقام ہے ان لوگوں کا. میں ان لوگوں ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں. پارٹی جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے 2 سال میں. سبھی کاظمی صاحب یہاں ایک بڑا ینگ آئیڈیولوجیکل کارڈر جو ہے وہ پارٹی میں ایمرج کر گیا ہے, اور اس وقت وہ پارٹی کے معاملات میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں اس میں سے تقریباً 50% جو ہیں وہ 30 ایئرز اور لیس کے ہیں. یہ وہ نیا کارڈر ہے, آئیڈیولوجیکل کارڈر ہے جو خان کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. تو ان جیسے ہپوکریٹس کا میرا خیال ہے کہ پارٹی میں جگہ بہت کم بنتی ہے, اف ایٹ آل اینی. تو وہ دیکھا جائے گا. اور خان صاحب جب تشریف آتے ہیں, خود باہر آتے ہیں, تو وہ دیکھیں گے. خود یہ ان کا پیروگیٹو ہے, کسی اور کا پیروگیٹو نہیں ہے. نہ ان کا پیروگیٹو ہے کہ یہ somebody put it a few days ago کہ یہ اپنے آپ کو پرائم کر رہے ہیں to come back into the party. لیکن فیصلہ تو الٹیمیٹلی خان صاحب نہیں کرنا ہے کہ ان کو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. بالکل سر, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال, ابھی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی شیخ افضل مروت صاحب کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے آپ کی پارٹی کے بڑے ایسٹ ہیں, بڑے لوگوں نے اس بارے میں پسند کرتے ہیں, جلسے جلوس میں ان کی ایک اسٹرینتھ ہے. ابھی خان صاحب نے کہا انہوں نے پارٹی ڈسپلن توڑا, سعودی عربیہ کے بارے میں بیانات, بہت ساری چیزیں پبلک میں آ چکی ہیں کہ اس دائرے میں رہیں تو ٹھیک ہے. شو کاز نوٹس آپ نے دیا انہیں, اگر اس کا جواب دیتے ہیں 3-4 دن میں, اور اس کے بعد کیا دوبارہ وہ پارٹی میں موجود ہے, دوبارہ وہ آ جائیں گے آپ کے ساتھ, وہی معاملات چلیں گے, کوئی احتجاج وغیرہ کرنے کی انہیں ہوگی اجازت, یا اب وہ انہیں آپ لوگوں نے سائڈ پہ کر دیا؟ دیکھیے اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ڈائریکٹرز کے مطابق ان کو کور کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے اور پولیٹیکل کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کی ڈائریکٹر کے مطابق ان کو ایک شو کاز نوٹس سرو کر دیا گیا ہے. وہ پارٹی کے اس وقت تک ایز یو اینڈ آئی ٹاک وہ ممبر بھی ہیں, پارٹی کے ایم این اے بھی ہیں, لیکن ان کا فیوچر پارٹی میں جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا جواب کیا آتا ہے اور کب آتا ہے. اس جواب کی بیسس کے اوپر خان صاحب کا اگلا ڈائریکٹیو یہ ہے کہ وہ جو جواب ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی میں جائے گا, اور پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کی پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن رہے گی یا نہیں رہے گی. سو اس کا انتظار ہم کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ بھی خان صاحب کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. سو پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کر کے ان کو واپس بھیجے گی تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ کے اس کو اپروو کریں گے. اگر وہ اپروو کر دیں گے تو پھر وہ ایکسیکیوٹ ہو جائے گا, جو بھی وہ فیصلہ ہوگا. لیکن یہ سارا دار و مدار جو ہے وہ ان کے اس جواب کے اوپر ہے جو انہوں نے شو کاز نوٹس کے سرو ہونے کے بعد دینا.
یہ تو سر بس بڑا مطلب پولیٹیکل کمیٹی میں تو ان کی جو بھی ووٹنگ ہوئی جو بھی نظر آئی اس میں تو ان کی کافی مخالفت تھی. تو اگر پولیٹیکل کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہم ان کے جواب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ ہی از آؤٹ آف پی ٹی آئی. یہ میں کوئی کنجیکچر نہیں کروں گا سبھی صاحب، یہ ان کا جب جواب آئے گا وہ پولیٹیکل کمیٹی میں جائے گا، وہ کنسیڈر ہوگا اور پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. ٹھیک ٹھیک پریزمپشن بالکل صحیح. اچھا ابھی آخر میں آپ نے سر شروع میں آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں، معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں. اس پہ اگر مجھے آخر میں بتا دیں کہ جو لوگوں کو جو اس وقت نا امید ہے، جو لوگ آپ کو پتہ ہے اس وقت مایوس ہیں، انہیں لگتا ہے کہ بیانات کی حد تک سارے معاملات چل رہے ہیں، اور بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں جی کہ تمام رہنماؤں کو بلکہ غصہ کرنا یہ الاؤ کیا ہے ٹی وی پہ، لیکن احتجاج مزاحمت اور معاملات جو ہے وہ اندر خانے کچھ اور ہو رہے ہیں. یہ تھوڑا سا اگر آپ کائنڈلی اس پہ بریف کر دیں تاکہ مایوسی اور جو مس انفارمیشن ہے وہ اگر ختم ہو سکے. دیکھیے جی، جب یہ آپریشن لنڈن پلان شروع ہوا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی تھی، تو میری انفارمیشن کے مطابق جو لوگ اس کے آرکسٹریٹرز تھے وہ خیال کرتے تھے کہ جی دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب آن دا کانٹریری ہوا یہ ہے کہ نہ صرف کہ پارٹی قائم رہی ہے بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے. یہ پارٹی کے ممبران جو ہیں، پارٹی کی لیڈرشپ ہے، ان کی کاوشوں سے یہ پاسبل ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی جو ہے وہ قائم رہی ہے. پھر اس کے بعد جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس میں اس میں ایک آپ کو پتا ہے مڈ نائٹ ڈیکوائٹی تو ہوئی، سارا جی کچھ جی کیا، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے، جو ہم نے پروفس کے ساتھ اپنے جو ریفرنسز بھی دیے ہیں اس میں کہ ہمیں عوام نے 2/3 میجورٹی سے نوازا ہوا ہے. سو یہ جو فرسٹریشن ہے یہ اپنے پیک کے اوپر 8 فروری کو پہنچی. اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے پارٹی کے ساتھ وہ آپ کو پتا ہے، ہمارے لوگوں کو کس طریقے سے اٹھایا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور کس طریقے سے ان کی فیملیز کے اوپر، ان کی بزنسز کے اوپر اور سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے وار کیے، سب کچھ کیا. لیکن کسی صورت میں یہ پارٹی کو نہ صرف یہ کہ ختم نہیں کر سکے بلکہ اس کو کمزور بھی نہیں کر سکے. ایز آئی سیڈ، پارٹی پہلے سے زیادہ متحد، پارٹی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ بن کے سامنے آئی ہے. یہ اب ان کو فرسٹریشن لیول جو ان کا ہے وہ ان کو آسمان تک پہنچا ہوا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں ایک پیرلل بات کی تھی وہ یہ ہے کہ جی جو ادارے جو ہیں جو کہ وہ بھی ان کے جبر کے وکٹم رہے ہیں پچھلے 2 سالوں میں، بلکہ اس سے بھی پہلے 76 سال کی تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، انکلوڈنگ جوڈیشری. اینڈ انفارچونیٹلی جوڈیشری کا جو کانڈکٹ رہا ہے وہ انتہائی ریپریہنسبل رہا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ ڈکٹیٹرشپس کو لیجیٹیمائز کیا ہوا پاسٹ میں بائی دیٹ انفیمس ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، جو انہوں نے سنڈروم جو ہے نا وہ ایجاد کیا تھا، کوائن کیا تھا. تو یہ اب جو ہے یہ بھی اس شکنجے سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور جو آوازیں ہیں آپ کو میں نے جن کا ذکر کیا، آپ نے بھی میں نے بھی کیا ہے، وہ آوازیں اب آنی شروع ہو گئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ آوازیں بھی نہیں دبے گی، اور جوڈیشری جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے شروع کر دیتی ہے، تو پھر حالات بہتر ہونے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، کیونکہ سب کچھ اس وقت جو ہے وہ جوڈیشری کے ہیں. ہمارے کیسز بھی وہاں ہیں اور وہاں ڈیلے کیے جا رہے ہیں بیکاز آف پریشر which is exerted by the establishment. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہے اس پریشر کو اور زیادہ ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور آئی تھنک دیر از اے ریبیلین گروئنگ ود ان دی جوڈیشری. اور جب یہ سامنے آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ عوامی محاذ کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. یہ جو پیسفل ایجوکیشن ہے وہ بھی آئی تھنک وہ بھی عنقریب شروع ہو جائے گا. سو یہ معیشت ملٹیپل یہ کمبائن جب کریں گے تو پریشر جو ہے وہ ان کے لیے برداشت نہیں ہو پائے گا. تو میں فیل کرتا ہوں کہ بہت جلدی آپ کو اچھی خبریں جو ہے نا وہ سنائی دینی شروع ہوں گی. بالکل صحیح سر، آپ نے صحیح کہا، معیشت آن ٹاپ آف دس کہ وہ آپ کو پتا ہے وہ لدا، وہ سب سے بڑا فیکٹر جی بالکل. معیشت کا سب سے بڑا آخر میں سر ایک چھوٹا سا آخری سوال کہ ابھی تحریک انصاف میں جو لوگوں کے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے اس طرح کے کامنٹس ہیں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس میں کوئی کمپرومائز لوگ ہیں. یہ اگر آپ کائنڈلی بتا دیں کہ آپ کے اندر کوئی کمپرومائز لوگ ہیں، آپ یا عمر ایوب صاحب یا شبلی فرحت صاحب یا کسی بھی ایسے بندے کا نام، کچھ ایسے کمپرومائز لوگ جن کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہو، جو کوئی ایسے بیچ میں انسٹال کیے گئے، یہ اگر بتا دیں تاکہ لوگوں کی تسلی ہو جائے. میرا خیال ہے جی ہم کمپرومائز تو نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس قسم کے جو کامنٹس دیتے ہیں یہ کمپرومائزڈ ہے. یہ جو ہے یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، اور اس کی سورس کا بھی ہمیں علم ہے کہ کہاں سے یہ آتا ہے. یہ ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر اس قسم کا کوئی نہ کوئی فالس نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں انگلی جو ہے کسی کے اوپر پوائنٹ کروں. میں
اپنی ذات کو کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ ادھر انگلی پوائنٹ آؤٹ کر کے دیکھوں کہ میرے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اس کو میں ریکٹیفائی کرتا ہوں. بڑی قابل لیڈرشپ ہے اس وقت جی. آئی تھنک دے ہیو kept the party together in 2 years, particularly after 9th of May, and even more particularly after Khan Sahib was arrested. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جی ان کی امید یہ تھی کہ دنوں میں پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور لیکن نہیں ہوئی. تو یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے, اس چیز کا ثبوت ہے کہ پارٹی کے ساتھ جو لوگ پارٹی کو اس وقت مینج کر رہے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ لوئل ہیں, پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, اور وہ پارٹی کو انشاءاللہ تعالی انٹیکٹ رکھیں گے اس وقت تک جب تک کہ خان صاحب خود باہر نہیں آتے اور پارٹی کا چارج وہ خود نہیں سنبھالتے. تو وی آر ان سیف ہینڈز, لیٹ می ایشور یو. اور ڈونٹ بی افیکٹڈ بائی دس فالس فیبریکیٹڈ پروپیگنڈا جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ویو آفٹر ویو جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے. اس میں فیک اکاؤنٹس بھی بہت سارے سر, بہت سارے فیک اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے, اسپیشل کچھ نون لیگ کے بھی آپ کو پتا آپ سے محبت بڑی کرتے ہیں لوگ, تو وہ بھی بہت زیادہ محبت ایڈ ہو جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پہ ہے تو وہ ظاہر ہے پھر سارے فیکٹرز ایڈ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. رؤف صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر, بہت ساری انسائڈ انفارمیشن دی لوگوں کو. آئی ایم ریئلی گریٹفل, تھینک یو سو مچ کہ آپ اپنا قیمتی وقت میں لوگوں کو اتنی ساری چیزیں اتنی جلدی بتا دی. تھینک یو سبھی, بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. تھینک یو, گاڈ بلیس. السلام علیکم.